کسی نے کہا کہ اتنا زیادہ احتیاط؟ کہا اس وجہ سے کہ جب تک وہ آدمی زندہ تھا تب تک یہ چراغ اور اس میں جلنے والا تیل اس کی ملکیت تھی، تو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا اب یہ اس کی ملکیت میں نہیں رہا، اس کے وارثوں کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ اب یہ چیز کامن ہو گئی ہے، وارثوں کے حصے اس میں متعین ہو گئے ہیں، اور سارے وارث کب راضی ہوں گے، کب اجازت دیں گے، تب جا کے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے نیا چراغ منگایا ہے۔ وراثت کے سلسلے میں اتنا احتیاط تھا، اور آج دیکھیے ہو سکتا آپ کے آنا ہو، ورنہ آپ گاؤں دیہاتوں میں ادھر ادھر چلے جائیں تو وہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی کا انتقال ہوا، ابھی یہاں سے جنازہ اٹھتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے، یہ چیز جنازہ اٹھتا نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا گھر میں دیگیں چڑھا دیتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اسی کے مال کا، کوئی الگ سے نہیں۔ کلچر نے ڈالی کہ اس کو آزاد کر دیا، گھروں سے باہر لے آئے، ہوٹلوں میں، چوراہوں پر اور آفیسوں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں دوہری ذمہ داری ڈالی۔ عورت اس بات پر خوش ہے کہ مجھے آزادی مل گئی، حالانکہ دوہری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی۔ مرد نے اس کی کوئی ذمہ داری شیئر نہیں کی ہے، اپنی ذمہ داری اس کے حق میں ڈال دی ہے، اس کی جو فطری ذمہ داری دی ہے۔ ہدایت کی دیکھو، کوئی مومن کسی مومن عورت سے یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے نفرت کرنے لگتا ہے شوہر، اور مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہوگی تو اس کی کئی عادتیں پسندیدہ بھی ہوگی۔ کوئی انسان باکمال نہیں ہوتا ہے، باکمال ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر باکمال ڈھونڈنے لگ جائیں گے، مزاج کے اور طبیعت کے موافق دیکھو شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ اب اس کی جزیرۃ العرب میں عبادت کی جائے، وَلَكِنَّهُ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان اس بات میں لگا رہے گا اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا کہ شیطان ایک دوسرے کے خلاف تمہیں بھڑکائے گا، ورغلائے گا، جھگڑا کروائے گا، اختلاف پیدا کروائے گا، یہاں تک کہ آپس میں تم لڑو گے، خون ریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، انٹرنل وار ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم اخذتموہن بأمانة اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بہت ساری اہم باتیں امت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بیان فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوسائٹی کے 3 طبقے ہیں جو مظلوم طبقے ہیں، کمزور اور ضعیف طبقے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسرا طبقہ فرمایا تھا تمہارے جو ماتحت ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ یہ کمزور طبقات ہیں، اپنا حق اپنے طور پر وصول کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے، اس لیے میری وصیت ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو تم شادیاں کرو، 2 مثنیٰ و ثلاث و رباع، 3 4۔ اس عرب معاشرے کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں یہ آیت اتری تھی
جب کسی بات کو اس کے پس منظر سے ہٹا کر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو الجھن ہوگی، دشواری ہوگی۔ حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر ناانصافی کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو تم 2 3 3 4 4 شادیاں کر لو، شادیوں کا اور یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کا کیا جوڑ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ دیکھو جس پس منظر میں آیت اتری ہے اس کو نہیں سمجھو گے تو یہی الجھن پیش آئے گی۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہوتا ایسا تھا کہ عرب کا معاشرہ اور سماج قبائلی سسٹم کا تھا، اور اس میں قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا پورے قبیلے کے تمام معاملات پر اختیار و کنٹرول رکھا کرتا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسی شکل و صورت پیش آتی تھی کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے یتیم بچی چھوڑی ہے، اب اس یتیم بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہو وہ بھی قبیلے کا بڑا سردار طے کرتا تھا۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ باپ بہت بڑی جائیداد مال چھوڑ کے گیا ہے، یا وہ یتیم بچی خوبصورت ہے اور اس سردار کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے، تو سردار کی نیت گڑبڑ ہو جایا کرتی تھی، خراب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ یتیم بچی کا مال ہڑپنے کے لیے اس بچی کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا تاکہ یہ مال کسی اور کے پاس نہ جائے، یا خوبصورت ہوتی تھی تو اس کو اپنے ہی نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ اب سرداروں کا یہ رواج تھا، کئی عورتیں کئی شادیاں ان کے ہوا کرتی تھی، اب حرم میں ان کے پڑی ہے کئی بیویاں، ایک یتیم بچی کو اور شامل کر لیا، تو اتنی ساری عورتیں 100 شادیاں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی رواج تھا، رجواڑے تھے، نوابوں کا دور تھا، 35 70 بیویاں حرم میں رہتی تھی، تو کیسے ان کے حقوق ادا ہوں گے، کیسے ان کا خیال رکھا جائے گا؟ اس وجہ سے قرآن نے یہ کہا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ رکھتے ہو، اگر تمہیں ڈر ہو تو تم شادیاں کسی اور جگہ کر لو، اس یتیم بچی کو اپنے حرم میں لا کر اس کے حقوق مت ہڑپ کرو۔ تو خاص طور پر یتیم بچیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، اور قرآن نے اس سلسلے میں تعلیم، اور ان کی وراثت کا مسئلہ آتا تھا۔ یتیم بچے یا بچی کو اگر سرپرست گارجین اچھا مل گیا تو ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور ان کے مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور ان کو وراثت میں سے بھی حصہ مل جاتا ہے، ورنہ عام طور پر یتیم بچے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یتیم بچیوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں بھی حصے متعین کر دیے، طے کر دیا کہ بچوں کو اتنا ملے گا، بچیوں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، دوسرے رشتہ داروں کو اتنا ملے گا۔ اور وراثت کے سلسلے میں آج بھی معاملہ اسی طرح کا ہے، یتیم بچے ہوں یا عورتوں کا مسئلہ ہو، عام طور پر وراثت سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں دیکھ لیں، 10% کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دے دیا جائے، ورنہ عام طور پر عورتیں وراثت سے محروم رہتی ہے، خود ان کے بھائی محروم کر دیتے ہیں۔ دارالفتہ میں علماء کے پاس اس طرح کے مسائل آتے ہیں، پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے حق کا دعویٰ کر دیتی ہے۔ ایک بڑے عالم کا مضمون میں نے پڑھا، اس میں یہ بات آئی کہ ان کے پاس ایک عورت نے خط لکھا، عورت پڑھی لکھی تھی، لیکچرار تھی، اس نے لکھا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور میرے بھائیوں کے حصے میں جو جائیداد آئی ہے اس میں میرا بھی حصہ لگتا ہے، بازار میں 7-8 دکانیں اس میں میرا حصہ ہے، لیکن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں جائیداد میں سے حصہ چاہیے تو جینا مرنا ختم، تعلقات ختم۔ وہ عام طور پر معاشرے اور سماج میں کہیں تو کہہ دیا جاتا ہے اس طرح، یا تو جائیداد میں سے حصہ لے لو، یا تو تعلق باقی رکھو، یا کہا نہیں جاتا لیکن رویہ ایسا ہی اپنایا جاتا ہے۔ اور عام طور پر سماج میں یہی ہوتا ہے کہ بہنیں یہ چاہتی ہے، عورتیں یہ چاہتی ہے کہ تعلقات برقرار رہیں، کیونکہ آگے کی زندگی میں مرحلے کیسے آئے کچھ پتہ نہیں، کم سے کم بھائیوں سے تو رشتہ اچھا رہے، اس لیے وہ وراثت کا حصہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ اس معاشرے میں اور سماج میں بھی یہ تھا، یتیموں کی وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور عورتوں کا حصہ ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خاص وصیت کی، اور وراثت کے سلسلے میں تو ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک انسان 60 سال تک اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور 60 سال کے بعد جب مرنے کا وقت آتا ہے
تو اس وقت اپنے رشتہ داروں میں سے جو اس کی وراثت کے حصے دار ہیں ان میں سے کسی کو محروم کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو وراثت کے سلسلے میں یتیموں اور عورتوں کے سلسلے میں خاص حضور نے تاکید کی، بلکہ معاملہ بہت ہی حساس ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان کا کوئی قریبی تعلق والا تھا، بیمار تھا اور بیماری شدت پکڑ گئی تھی، تو عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے اور وہاں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا۔ عالم تھے، فقیہ تھے، مالدار تھے، اپنے پیسے دیے، کسی کو کہا کہ جا کر چراغ نیا لے کے آؤ، تیل لے کے آؤ اور وہ جلاؤ۔ کسی نے کہا کہ اتنا زیادہ احتیاط کا اس وجہ سے کہ جب تک وہ آدمی زندہ تھا تب تک یہ چراغ اور اس میں جلنے والا تیل اس کی ملکیت تھی، تو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا اب یہ اس کی ملکیت میں نہیں رہا، اس کے وارثوں کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ اب یہ چیز کامن ہو گئی ہے، وارثوں کے حصے اس میں متعین ہو گئے ہیں، اور سارے وارث کب راضی ہوں گے، کب اجازت دیں گے، تب جا کے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے نیا چراغ منگایا ہے۔ وراثت کے سلسلے میں اتنا احتیاط تھا، اور آج دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے آنا ہو، ورنہ آپ گاؤں دیہاتوں میں ادھر ادھر چلے جائیں تو وہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوا، ابھی یہاں سے جنازہ اٹھتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے، یہ چیز جنازہ اٹھتا نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا گھر میں دیگیں چڑھا دیتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اسی کے مال کا، کوئی الگ سے نہیں، اور لوگ آگے کھاتے ہیں۔ بلکہ آج تک رواج ہے، کہیں کہیں ختم ہو گیا، 40 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور سارا خرچہ ہو رہا کس کا؟ اس میت کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور اس میں سے بعض یتیم بچے ہوں گے، یعنی نابالغ ہوں گے، ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے بارے میں کہا حجۃ الوداع میں، جو آپ کا آخری ہستہ، اور آپ یوں نصیحت کر رہے تھے جیسے کوئی آدمی رخصت ہو رہا ہو اپنی امت سے نا، خاص باتیں اس موقع پر کہتا ہے۔ حضور نے یہ کہا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور دوسرا کہا تھا عورت کے بارے میں خیال رکھنا، عورت کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ آج کا معاشرہ اور سماج جس پر مغربی کلچر ہے، یعنی تہذیب جو غالب ہے نا، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر ہے، جس میں یہ آواز دی گئی، نعرہ دیا گیا کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں، عورت کو آزادی دی گئی ہے، لیکن اصل میں عورت کے حقوق چھینے گئے ہیں۔ حقوق دینے والا اسلام تھا اور ہے، عورت کے حقوق چھینے گئے ہیں۔ اور یہ جو عورت کو آزادی کے نام پر بتایا جاتا ہے نا، عورت آزاد ہے، یہ اصل میں عورت کو غلام بنایا گیا ہے، عورت پر دوہری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ ایک اس کی فطری ذمہ داری، یہ بچہ پیدا کرنا ہے، بچے کو پالنا ہے، پھر ایک عمر تک اس کی پرورش کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، گھر کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ مزید ذمہ داری ویسٹرن کلچر نے ڈالی کہ اس کو آزاد کر دیا، گھروں سے باہر لے آئے، ہوٹلوں میں، چوراہوں پر اور آفسوں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں دوہری ذمہ داری ڈالی۔ عورت اس بات پر خوش ہے کہ مجھے آزادی مل گئی، حالانکہ دوہری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی۔ مرد نے اس کی کوئی ذمہ داری شیئر نہیں کی ہے، اپنی ذمہ داری اس کے حق میں ڈال دی ہے، اس کی جو فطری ذمہ داری دی ہے۔ مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، مرد پال نہیں سکتا ہے، جو عورت جس طرح بچے کو پالتی ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے، مرد تھوڑی کر سکتا ہے، انہیں کر رہا ہے، لیکن عورت کے سر پر دوہری ذمہ داری ڈال دی گئی، نام اچھا دے دیا گیا، ٹائٹل اچھا لگا دیا گیا دکان پر، عورت آزاد ہے، عورت کو حقوق حاصل ہے۔ حالانکہ گورباچوف، آپ نے نام سنا ہوگا، روس کا سابق وزیر اعظم تھا، اس نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ عورت یہ جو دفتروں میں آئی ہے، باہر بازاروں میں آئی ہے، اس کے پیچھے عورت کی آزادی نہیں تھی، نعرہ تھا عورت کو آزادی دیتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، دوسری ورلڈ وار جو ہوئی ہے، اس میں یہ تھا کہ مرد لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، اب اسکول خالی ہو گئے، دفتر خالی ہو گئے، آفس خالی ہو گئے، کارخانے مردوں سے خالی ہو گئی، مردوں کی کمی ہو گئی کام کرنے والوں کی، تو اب کیا کریں؟ تو اچھا سا ٹائٹل دے دیا کہ عورتوں کو لایا جائے، اور عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق کے نام سے عورت کو ورغلایا گیا، اور اس طرح لایا گیا، اس پر دوہری ذمہ داری ڈال دی گئی، گھر کی بھی اور باہر کی بھی۔ بہرحال اسلام نے عورت کو رائے کا حق دیا ہے، آزادی کا حق دیا ہے، اس کے حقوق دیے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا حق ہے، رائے دینے کا بھی حق ہے یا نہیں؟
حالانکہ اسلام نے اتنا عظیم رائے دینے کا حق دیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، باندی تھی، اپنے آقاؤں سے یہ بات کی کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ انہوں نے کچھ پیسے متعین کر دیے، قسطیں متعین کر دی کہ 9 سال میں ادا کرنا ہے۔ اب غلامی کے ساتھ اتنے سارے پیسے جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے آزادی کا معاملہ طے کر لیا ہے اور اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے سال میں دینے ہیں، اتنی قسطیں ادا کرنی ہیں، اگر آپ مدد کر سکیں تو کر لیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں تمہیں پوری رقم دے دیتی ہوں، فوراً آزاد ہو جاؤ، 9 سال کا انتظار مت کرو، لیکن شرط یہ کہ ولا مجھے حاصل ہوگا۔ ولا وراثت کا ایک حصہ تھا، ولا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آخری وراثت کا حصہ، کوئی کسی کا وارث نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا ہے، تو وراثت اس آدمی کی، مرنے والے کی کس کو ملے گی؟ عام طور پر غلاموں بادیوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا تھا، کیونکہ وہ باہر سے آتے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، اب وہ مر گئے، مال چھوڑ کے گئے، تو مال کس کو ملے گا؟ تو جس نے آزاد کیا ہے اس کو ملے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آزاد میں کر رہی ہوں، ولا مجھے ملے گی تمہاری۔ مالکوں سے بات کی، مالکوں نے کہا کہ نہیں، ولا تو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام سے بات کی، حضور نے کہا کہ نہیں، چاہے وہ شرطیں کتنی بھی لگا لیں، تم آزاد کر رہی ہو تو ولا کا حق تمہیں ہی ملے گا، اس لیے خرید کر آزاد کر دو۔ حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، حضرت عائشہ کے پاس آ کے رہنے لگی، باندی تھی، آزاد ہوئی ہے، غلام زادی۔ اب دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، شادی شدہ تھی، حضرت مغیث ان کے شوہر تھے۔ عورت کو، باندی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اس کو آزادی مل جائے تو خیار عتق مل جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ جو پہلی شادی تھی باندی ہونے کی حالت میں اس کے آقا نے کی تھی، اس کو باقی رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو عورت کو اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، پسند نہیں تھے، چھوڑ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث کو بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اولاد بھی تھی، حضور کے پاس آ کر درخواست کی، حضور نے کہا بھائی یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا، انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ حضرت مغیث روتے پھرتے تھے محبت میں۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے کہا عباس دیکھتے ہو کس طرح مغیث گلیوں میں رو رہا ہے اور بریرہ سے سفارش کر رہا ہے اور لوگوں سے کروا رہا ہے، کئی لوگوں سے حضور سے سفارش کروائی کہ آپ بریرہ سے کہہ دیں تو آپ کی بات مان لے گی۔ جب بہت زیادہ سفارشیں آئی تو ایک مرتبہ حضرت بریرہ کو بلا لیا، حضرت عائشہ کے گھر میں رہتی تھی خادمہ کے طور پر، کہا کہ بریرہ کیا معاملہ ہے تمہارا مغیث کے ساتھ؟ کہا رسول اللہ میں اس کو چھوڑ چکی ہوں، اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا کہ اس کی درخواست آئی ہے، دیکھ لو۔ تو سمجھدار تھی، حضرت عائشہ جیسی سمجھدار عورت کے گھر میں رہتی تھی، معاملہ بھانپ گئی، پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، کیا ہے آپ؟ حضور علیہ السلام تو حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ نے اس لیے پوچھا کہ اگر حکم ہے حضور کا تو کسی مومن کی مجال نہیں ہے کہ حضور کے حکم سے سرتابی کرے، حضور کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، فیصلہ کر لیا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو کہا کہ پھر تمہیں اختیار حاصل ہے۔ عورت کو، ایک عورت نہیں، آزاد عورت نہیں تھی، غلام باندی تھی، اور اس کے ساتھ اسلام نے یہ معاملہ کیا، عورت کو اتنی عزت دی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مجبور نہیں کیا، پھر سالہ سال تک حضور کے گھر میں رہی ہے، کسی موقع پر بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ بریرہ تم نے میری بات نہیں مانی مغیث کے سلسلے میں۔ تو عورت کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے اس موقع پر خاص طور پر کا حق ادا کرنا، خود حق ادا کرتے رہے۔ آپ کی ازواج مطہرات بیک وقت 9 موجود تھی، 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 موجود تھی رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے بیویوں کا حضور تھے، سب سے بہترین اخلاق والے حضور تھے، اور حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیویوں کو مارنے سے، ان کے ساتھ مار پیٹ سے، ان کے ساتھ ظلم سے، ان کے ساتھ زیادتی سے منع کیا، اور پھر اس طرح حضور نے زندگی گزاری ہے، اس طرح زندگی گزاری ہے کہ رات میں جس بیوی کے یہاں باری ہوتی تھی سب کو بلا لیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تھوڑی دیر باتیں کرتے تھے بیویوں کے ساتھ، پھر ہر ایک اپنے اپنے گھر جایا کرتی تھی۔ جس بیوی کے وہاں باری ہوتی تھی نماز عشاء پڑھ کے آتے تھے، ایسا نہیں کہ صوفی صافی بن کر سیدھے جا کے بستر پہ لیٹ گئے، نہیں، بیوی کے ساتھ محبت کی بات چیت کرتے تھے، دلداری کیا کرتے تھے، جس طرح ایک عام انسان اپنے محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا۔ حضور اتنے عظیم ہونے کے باوجود بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بھی یہی کہا،
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کو مارنا نہیں۔ اور یہ بھی ہدایت کی، دیکھو کوئی مومن کسی مومن عورت سے یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے نفرت کرنے لگتا ہے شوہر اور مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہوگی تو اس کی کئی عادتیں پسندیدہ بھی ہوگی۔ کوئی انسان باکمال نہیں ہوتا ہے، باکمال ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر باکمال ڈھونڈنے لگ جائیں گے، مزاج کے اور طبیعت کے موافق ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو پھر کوئی نہ دوست ملے گا نہ کوئی بیوی اس معیار پر پوری اترے گی۔ کمال کے معیار پر صرف اللہ کی ذات اترتی ہے۔ حضور نے عورتوں کے بارے میں خاص تاکید کی کہ کچھ تمہارے مزاج کے خلاف ہو جائے نا تو نفرت مت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، مارنا نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ تعلیم ہے ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ ہے حسن اخلاق۔ اچھا اخلاق یہ نہیں کہ آپ ان کو ماریں نہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ حسن اخلاق یہ ہے کہ ان کی طرف سے مزاج کے خلاف پیش آنے والی باتوں اور تکلیف دینے والی باتوں کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا، پی جانا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں کہا۔ اور تیسری بات جو کہی تھی، مظلوم جو طبقہ سماج کا، معاشرے کا، وہ ہے ماتحتوں کا، غلاموں کا، نوکر چاکروں کا۔ یہ بھی اس زمانے میں اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ حضور نے خاص طور پر حجۃ الوداع میں تاکید کی کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی، انسان ہونے کے ناطے سے تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم خولکم، یہ انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں کہ تمہارے قبضے میں آ گئے ہیں، غلام بنا دیے گئے ہیں۔ اب جس بھائی کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کے ساتھ زندگی کا معیار، لائف اسٹائل ان کی بھی وہی رکھو جو خود کی رکھتے ہو۔ خاص طور پر نوکر چاکروں، غلاموں، ماتحتوں کے بارے میں حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا ہے۔ آج کی دنیا کہتی تھی کہ ہیومن رائٹس، آج انسانوں کو حقوق ملے ہوئے انسانی، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہوٹلوں میں کون جاتے ہیں؟ بڑے پیسوں والے، دولت والے، پڑھے لکھے لوگ، ان کے گھروں کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، بعض مرتبہ عورتیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ڈرائیور ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری فیملی کھا رہی ہے، بیچاری وہ نوکرانی ایک طرف کھڑی ہے، غلام ایک طرف کھڑا ہے، ڈرائیور باہر دھوپ میں کھڑا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، اور پوری فیملی مزے کے ساتھ اندر لطف لے رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے غلاموں اور ماتحتوں، نوکروں چاکروں کے متعلق خاص طور پر آخری اپنے اس حجۃ الوداع میں کہا، وہی تم ان کو کھلانا جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہنانا جو تم خود پہنتے ہو، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اپنے ساتھ سلوک کرتے ہو، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی تقاضے ہیں۔ آج کا جو معاملہ ہے نا، یہ اخلاقی بحران کا معاملہ ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے ہم اسی سطح پر پہنچ چکے ہیں جو جاہلیت کے دور میں تھا، حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت تھا، بالکل اسی طرح ہمارے اخلاقی معاملات آ گئے ہیں۔ نوکر چاکروں کے ساتھ دیکھیے معاملات کیا ہیں، عورتوں کے ساتھ دیکھیے معاملات کیا ہیں، یتیموں، کمزور جو ورگ ہے سماج و معاشرے کا، اس کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہے، بالکل وہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے حجۃ الوداع کی یہ ہدایات بہت اہم ہیں۔ حجۃ الوداع کے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی، کہا تھا دیکھو اگر سماج اور سوسائٹی میں زندگی چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، تو یاد رکھنا میری طرف سے یہ بات سن لو، تعیشو، زندہ رہو گے، اچھی زندگی گزارو گے، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا۔ پچھلے جمعے میں یہ بات آئی تھی، حضور نے کہا دھوکہ مت دینا، فریب کسی کے ساتھ مت کرنا، غیبت مت کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ مت کرنا۔ حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھو کسی پر ظلم و ناانصافی مت کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا، کسی انسان کا مال اس کی اجازت، مرضی، خوشی کے بغیر استعمال مت کرنا۔ تعیشو، اچھی زندگی گزارو گے، تمہاری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ اور حضور نے ایک اور اہم بات کی طرف ارشاد رہنمائی فرمائی تھی، حضور نے 1 لاکھ تقریباً 40,000 صحابہ تھے، کہا تھا کہ دیکھو میرے صحابہ، الا وان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم ہذہ، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس جزیرۃ العرب میں، اس مقدس علاقے میں اس کی عبادت کی جائے،
یہ شیطان ہی کی سب چالیں تھی کہ بیت اللہ میں بت رکھ دیے گئے تھے، جگہ جگہ بت خانے تھے، شیطان کی پرستش ہو رہی تھی۔ حضور نے کہا اب اس کا اثر ختم کر دیا گیا، وہ اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس سرزمین میں، اس مقدس علاقے میں شیطان کی عبادت کی جائے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسی چیزیں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، لیکن شیطان اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کام تم کرو گے تو شیطان اس پہ راضی ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا تھا دیکھو شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ اب اس کی جزیرۃ العرب میں عبادت کی جائے، وَلَكِنَّهُ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان اس بات میں لگا رہے گا اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا کہ شیطان ایک دوسرے کے خلاف تمہیں بھڑکائے گا، ورغلائے گا، جھگڑا کروائے گا، اختلاف پیدا کروائے گا، یہاں تک کہ آپس میں تم لڑو گے، خون ریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، انٹرنل وار ہوگی، شیطان اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں یہی ہو رہا، آج دنیا میں شیطان اس میں کامیاب ہے کہ مسلمانوں، اب یہاں تو واقعہ پیش آ گیا، اب جمعہ کا دن اتحاد کا دن ہے اور اس میں اس طرح کی اختلاف کی باتیں ہو رہی ہے، شیطان کا اثر ہے۔ پوری دنیا اس عالم اسلام میں دیکھیے، اسلامی ممالک میں دیکھیے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہے، شیطان اس میں کامیاب ہے۔ حضور نے کہا تھا دیکھو اس بات سے ہوشیار رہنا، شیطان تمہیں لڑانے کی، بھڑکانے کی کوشش کرے گا، عبادت سے تو مایوس ہو گیا کہ تمہارے عقیدے کو خراب کرے گا اور تمہیں بت پرستی پہ لگا دے گا، اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے، لیکن تمہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا، اس لیے آئندہ خبردار رہنا۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کی آخری بات جو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پیش کروں گا، حضور نے آنے والے فتنوں کے بارے میں اور سب سے بڑے فتنے کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی حجۃ الوداع میں خاص طور پر باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے اور ایک اللہ کی توحید پر استقامت نصیب کرے۔